سورہ بقرہ آیت 258 میں اللہ کہتے ہیں، اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ پھر ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تم اسے مغرب سے لے آؤ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے والد کے ٹیمپل میں جا کے جتنے بھی بت وہاں پر تھے، انہوں نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ جب قوم کے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ حرکت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی ہوگی، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہاں پر تمام قوم کے سامنے، بادشاہ اور منسٹرز کے سامنے بھی ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ بت خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو چیز اپنی حفاظت نہیں کر سکتی وہ دوسروں کی حفاظت کیا کرے گی؟ ایسی چیز کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ اب ظاہر ہے ایسے ڈیمونسٹریشن کے بعد تمام منسٹرز اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ہوئے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اور ان کو یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس وقت تمام لوگوں کے سامنے بے وقوف لگ رہے ہیں۔ اب اس وقت بادشاہ نمرود جو موجود تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے خدا کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بھی بات سمجھنا ضروری ہے، نمرود بالکل فرعون کی طرح بہت سے بتوں کو مانتا تھا، لیکن وہ ساتھ اپنے آپ کو بھی خدا کہتا تھا۔ لہٰذا جب نمرود نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیمونسٹریشن کی وجہ سے تمام لوگ واقعی یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تمام بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اس وقت نمرود نے اپنے آپ کو، اپنی قوت اور طاقت کو بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے اس بات پہ جھگڑنا شروع کر دیا کہ کم از کم وہ تو خدا ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو طاقت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، اور وہ ابراہیم کے خدا کے پاس بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت نمرود کی یہ ایک آخری کوشش تھی اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر تمام لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کی پوری قوم بتوں کے ساتھ ساتھ نمرود کی بھی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے، اور اس وقت پھر اس کی تمام پاورز اور بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ اب اس وقت کیونکہ نمرود سامنے آ گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اسٹریٹجی بدلنے کی ضرورت پڑ گئی۔ نمرود ایک بت نہیں تھا جس کو ابراہیم علیہ السلام توڑ کے تمام لوگوں کے سامنے ثابت کر دے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل اور بہت زیادہ عقل مند سمجھتا تھا۔ لہٰذا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت کی وجہ سے اور اللہ کی مدد سے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو ایک بہت بڑا چیلنج دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو پاورفل سمجھ لیں، اللہ کے مقابلے میں وہ بہت کمزور ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں نمرود کو یہ سمجھایا کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، لیکن یہ سن کے نمرود نے فوراً یہ جواب دیا کہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مزید اس چیز پہ بحث نہیں کی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے ٹاپک ہی بدل دیا، اور وہ اس لیے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ زندگی دینا یا موت دینا ایک ایسی چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ نمرود کر رہے یا خدا کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت اگر نمرود سب کے سامنے ایک انسان کو قتل کرتے تو تمام قوم یہی کہے گی کہ اس انسان کو نمرود نے موت دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت کرنا ناممکن ہو جائے گا کہ وہ موت نمرود نے نہیں دیا، بلکہ اس انسان کی موت لکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا تھا، اسی لیے وہ انسان مرا ہے، یعنی موت اللہ نے اس کو دی ہے۔ اسی طرح اگر نمرود کسی کو نہ مارنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہی بحث کرے گا سب کے سامنے کہ اس نے اس انسان کو زندگی دی۔ دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت کرنا ناممکن ہو جائے گا کہ اس انسان کو زندگی صرف اللہ نے دی ہے۔ یعنی اگر نمرود نے اس کو نہ مارنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ صرف اس لیے کیونکہ اللہ نے نمرود کے دل میں یہ بات ڈالی، کیونکہ اللہ اس انسان کو ابھی مزید زندگی دینا چاہتے تھے، اس انسان کا اس وقت موت کا وقت مقرر نہیں ہوا تھا۔ یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے تمام قوم کو سمجھانا یا ثابت کرنا ناممکن ہوگا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے مزید اس بحث کو جاری نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے ٹاپک بدلا اور اس چیز کے بارے میں بات کی جس پہ وہ نمرود کو چیلنج کر سکے اور قوم کو ثابت کر سکے کہ وہ کتنا پاورلیس ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے اس وقت یہ بات کی کہ اس کا خدا وہ ہے جو روز سورج کو مشرق سے لاتا ہے۔
اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بات کو ختم نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ یہاں پہ بات کو ختم کر دیں گے تو نمرود بدلے میں یہی کہے گا کہ وہ خدا ہے اور وہ روز سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے یہاں پر دوبارہ وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ ثابت کرنا ناممکن ہوگا کہ سورج کو مشرق سے کون لے کر آ رہا ہے، نمرود یا خدا۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یہ بات کہنے کے بعد نمرود کو یہ چیلنج دیا کہ اگر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو وہ سورج کو مغرب سے لے آئے۔ اب ظاہر بات ہے یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو ابراہیم علیہ السلام نمرود کو تمام قوم کے سامنے دے رہا تھا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام سب کے سامنے نمرود کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر وہ واقعی ہی خدا ہے اور ابراہیم علیہ السلام غلط ہیں تو سورج کو مغرب سے لے آئیں۔ ایک خدا کے لیے تو یہ کام بہت آسان ہوگا، لہٰذا اگر نمرود واقعی خدا ہے تو یہ ثابت کر کے دکھا دے سب کو۔ اب یہاں پر آپ کو تبلیغ کی حکمت کے بارے میں سمجھ آئے گی۔ تبلیغ کا صرف یہ نہیں مطلب کہ جو آپ کے پاس علم ہے وہ آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دو۔ آپ اللہ کا پیغام کس طریقے سے بیان کر رہے ہو، یہ چیز بھی بہت زیادہ تبلیغ میں میٹر کرتی ہے، اور اس چیز کے بارے میں بھی اللہ سوال پوچھے گا۔ اللہ ہم سے صرف یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو آگے کرنے کی کوشش کی یا نہیں، اللہ ہم سے یہ بھی پوچھے گا کہ اگر ہم نے تبلیغ کرنے کی کوشش کی تو کس انداز میں کیا، کس طریقے سے کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر پیغام دے رہے ہیں تو آپ کس کو دے رہے ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کی قابلیت، اس کی سوچ، اس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں۔ اپنی آڈینس کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کے مطابق بات کریں۔ مثلاً اگر آپ کسی ایسے انسان سے بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا ہے تو پھر ضروری یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ حکمت اور انٹلیکچوئل قسم کی گفتگو کریں تاکہ اس کو اسلام کی مزید سمجھ آ سکے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسے انسان سے بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے تو پھر اس کو چیلنج دیں، ایک ایسا چیلنج دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ خدا کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں۔ مثلاً جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جا کے اللہ کا پیغام دو، تو ان کو سب سے پہلے یہ سمجھایا گیا تھا کہ نرمی سے بات کرنا، یعنی جب آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو سخت انداز میں کبھی بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ سخت انداز میں بات کریں گے تو سامنے والے کا دل بھی بہت سخت ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے 7 چیلنجز بھیجے تھے فرعون کو، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فرعون واقعی اللہ کے مقابلے میں کتنا کمزور ہے، اور ہر چیلنج پچھلے چیلنج سے زیادہ سخت تھا۔ تمام چیلنجز کے آخر میں پوری قوم کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی فرعون اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ نے فرعون کو 7 چیلنجز بھیجے، اللہ نے نمرود کو صرف ایک ہی چیلنج بھیجا، جس میں نمرود، اس کے منسٹرز اور تمام قوم کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ نمرود اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اب ظاہر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ تمام بت خدا نہیں ہو سکتے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بادشاہ خدا نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز، چاند، تارے، سورج، یہ کوئی بھی چیز اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ پیغام دینے کے بعد اور سب کچھ ثابت کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ہر انسان کے دل نے گواہی دے دی کہ واقعی صرف توحید ہی سچ ہے، صرف ایک ہی خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر ظاہر ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بادشاہ اور منسٹرز نے یہی فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزائے موت دینا بہت ضروری ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیتے ہیں، اور یہی وہ معجزہ تھا جو اللہ نے پوری قوم کو دکھانا تھا۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈز میں بھی بات سمجھائی تھی کہ جب اللہ ایک رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو اس وقت اللہ یہ چیز کو انشور کرتے ہیں کہ ہر انسان گواہی دے کہ واقعی توحید ہی سچ کا راستہ ہے، لیکن اس پیغام کے ساتھ ساتھ اللہ ایک معجزہ بھی دکھاتے ہیں تاکہ ہر انسان کے دل میں یقین آ جائے، اور اس یقین کے بعد اللہ پھر اس انسان سے پوچھے گا کہ کیا اس نے پھر رسول کی اطاعت کی یا نہیں۔ لہٰذا یہ وہ معجزہ تھا جو اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے آگ میں پھینکا تو اللہ نے اس وقت آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کی وجہ سے تمام قوم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسا پیغام اور معجزہ دکھانے کے بعد اللہ نے پھر اس قوم کو ایک خاص وقت مقرر کر دیا جس میں وہ سوچ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، اور پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیا وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور جب وہ وقت ختم ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام لوگ قوم کو چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ پیچھے عذاب کا وقت آ گیا ہے۔
اور اسلامک لٹریچر کے مطابق اور تورات کے مطابق ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 ہی اور مسلمان تھے، ایک ان کی بیوی سارہ اور ایک ان کے بھائی کے بیٹے لوط۔ لہٰذا اب سب کچھ جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کتنی حکمت ہوتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ٹیمپل میں جا کے تمام بتوں کو توڑا تو وہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے یا وہ غصے میں تھے کہ تمام لوگ بار بار ان بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، وہ بلکہ صرف اس لیے تھا کیونکہ اللہ نے ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن پلان کیا ہوا تھا، اور اس چیز کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ٹیمپل میں جا کے تمام بتوں کو توڑے تاکہ ان کو یہ سزا ملے کہ وہ بادشاہ کے سامنے جائیں گے، پوری قوم اس وقت دیکھے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر اس وقت جب سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کا پیغام بھی سب سن سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا معجزہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔